مدینہ کی رات عام راتوں سے زیادہ خاموش تھی۔ آسمان پر ستارے خاموشی سے چمک رہے تھے اور گلیوں میں کبھی کبھار کسی بلی کے قدموں کی آواز آتی۔ اسی رات خلیفہ وقت حضرت عمر اپنے کندھے پر ایک مشال لیے گلیوں میں چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا خادم اسلم تھا۔ عمر نے کہا، اسلم، مجھے ڈر ہے کہیں میری رعیت میں کوئی بھوکا سو نہ رہا ہو، چلو دیکھتے ہیں۔ مدینہ کے کنارے پہنچے تو ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آیا۔ اس میں ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے سامنے ہانڈی رکھی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ عمر رک گئے۔ انہوں نے سنا تو ماں بچوں کو کہہ رہی تھی، بس صبر کرو، کھانا پک رہا ہے۔ لیکن ہانڈی کے نیچے آگ کی جگہ صرف چند پتھر تھے، کھانا تھا ہی نہیں۔ وہ صرف بچوں کو دھوکہ دے رہی تھی تاکہ وہ روتے روتے سو جائیں۔ عمر کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے ماں سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت نے غصے سے کہا، خلیفہ عمر کہاں ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی رعیت کے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ اللہ عمر کا حساب لے گا۔ عمر نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، صرف اتنا کہا، اے بہن معاف کرنا، میں تیرے لیے مدد لاتا ہوں۔ خلیفہ خود آٹا اٹھا کر لائے۔ عمر بیت المال پہنچے۔ خادم سے کہا، میرے لیے آٹا، گھی، چربی اور کھجور اٹھاؤ۔ خادم نے کہا، یا امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر نے سختی سے کہا، قسم ہے تمہیں، یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ قیامت کے دن یہ وزن میرا ہوگا، تمہارا نہیں۔ وہ بھاری بوری اٹھا کر خود چل پڑے۔ پسینہ بہہ رہا تھا لیکن ان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ خلیفہ بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ عورت کے خیمے میں پہنچے اور کہا، بہن آگ دہکاؤ، میں کھانا پکاتا ہوں۔ عمر خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آٹا گوندھا، ہانڈی رکھی اور بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ چولہا جلا تو دھواں ان کے چہرے پر لگا، لیکن وہ مسکرائے۔ اسلم نے دیکھا کہ عمر بچوں کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ رہے ہیں اور بار بار شکر ادا کر رہے ہیں۔ کھانا تیار ہوا۔ عمر نے بچوں کو کھانا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اللہ اس شخص کو جزا دے جس نے میری مدد کی۔ وہ عمر نہیں، وہ تو نہیں آتے۔ عمر کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا، اے بہن، کل خلیفہ عمر کے پاس جا کر بتا دینا، وہ تیرا حق ادا کرنے میں دیر کر بیٹھا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے لوٹ گئے۔ مورل سبق، اصل طاقت حکومت نہیں، اللہ کا خوف اور انسانیت کی خدمت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں کسی بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ حضرت عمر ہمیں سکھاتے ہیں کہ لیڈر وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی رعیت کے درد کو محسوس کرے۔